بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، وہ ذرائع وسائل جن کے ذریعے ایمان کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ان میں ایک اہم چیز انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، جو مال ہے اسے امانت سمجھنا اور اس کے ذریعے سے خیر کا کام کرنا، یہ اجر اور ثواب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور قرآن میں، حدیث میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کا اجر اور اس کا ثواب بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس دانے جیسی ہے جس سے کہ ایک پودا اگے اور اس میں 7 بالیاں ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو اس طرح ایک دانے سے 700 دانے۔ یہ بڑی مؤثر تمثیل ہے جس کے ذریعے سے اس اجر اور اس ثواب کو بتایا گیا ہے جو صدقات اور خیرات کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول کرتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے، جس طرح سے تم اپنے جانور کے بچے کی پرورش کرتے ہو اسی طرح سے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو مال کے بارے میں بہت واضح تصور اسلام نے دیا ہے کہ مال کو امانت سمجھنا چاہیے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اس مال میں سے خرچ کرو جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا۔ اصل مال تو اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، یہ اس کی نوازش ہے، یہ اس کا کرم ہے، تو اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ مال کے بارے میں یہ تصور ہے کہ مال کو امانت سمجھنا چاہیے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس کے خرچ کے سلسلے میں اپنی ذات پر اعتدال کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ مختلف انداز سے اس کے اوپر ابھارا گیا ہے، اس کی ترغیب دی گئی۔ اور دنیا کے اندر جو چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، آخرت سے غافل کرتی ہیں، اس میں ایک چیز ہے مال کی محبت۔ کلا بل تحبون المال حبا جما، کہ کوٹ کوٹ کر تمہارے دلوں کے اندر مال کی محبت پیدا ہو گئی ہے، مال کی محبت جم گئی ہے، اتر گئی ہے۔ یہ مال کی محبت ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ اسی لیے انفاق کی تاکید کی گئی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ دلوں کا یہ روگ ختم ہو سکے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کے مالوں میں سے آپ صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے، خیرات، اور اس کے ذریعے سے ان کو پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے۔ تو جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، تو مال کی جو محبت ہے وہ کم ہوتی ہے اور اس کی جگہ پر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اس کی ترغیب دی۔ ایک بار ایک بکری ذبح ہوئی، اس کا گوشت تقسیم کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ پھر حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اس میں کیا بچا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سب تقسیم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، صرف اس کا ایک کندھا بچا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس کندھے کے علاوہ سب بچا ہوا ہے، کیونکہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ محفوظ ہو گیا، وہ بچ گیا، وہ بیلنس ہو گیا اور بہت بڑھ کر کے وہ ملے گا۔ یہ تصور اسلام نے دیا اور اسی کا نتیجہ یہ تھا
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کیا۔ اللہ کے نیک بندے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرتا ہے، مال کو ایک امانت سمجھتا ہے، اس کے ذریعے سے بھلائی کا کام کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی اور وفاداری کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ حکم ہے، میں اپنا باغ بیروحہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ جہاں چاہے اس کو استعمال کیجئے۔ کئی سو کھجور کے اس میں درخت تھے اور انہوں نے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی تأمل کے اللہ کے راستے میں دے دی۔ یہ جذبہ انفاق کا اتنا زبردست پیدا ہوا صحابہ کرام کے اندر کہ جب بھی ضرورت پڑی دین کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، تو انہوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ یہ انفاق بہت بڑی چیز ہے جس کے ذریعے سے دلوں کے اندر سے مال کی محبت نکلتی ہے اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مال کی محبت وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا کی طرف لے جاتی ہے، پستی کی طرف لے جاتی ہے، انحطاط کی طرف لے جاتی ہے، اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ایک دینار بھی، ایک روپیہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو وہ 1000 اور 1,00,000 روپے سے بھی سبقت کر جائے گا جس کے ساتھ اخلاص نہ ہو، حسن نیت نہ ہو۔ تو انفاق فی سبیل اللہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے آدمی کے لیے منزلیں آسان ہوتی ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو آدمی خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تقوی اور خدا ترسی اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کی طرف بڑھنا، جنت کی طرف بڑھنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو انفاق وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کا راستہ چلنا ایک بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ مال کی محبت یہی وہ چیز ہے جو بہت سی بیماریوں کا جڑ ہے، اور انسان کے اندر جو غفلت پیدا ہوتی ہے وہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال کیا ہے؟ جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کے بوسیدہ کر دیا، باقی جو کچھ ہے وہ اس کا کیا ہے؟ وہ تو اپنے ورثہ کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے چھوڑ کر کے جائے گا، اس کے ساتھ تو کوئی چیز نہیں جائے گی۔ مال اور اسباب یہ تمام چیزیں یہیں دھری رہ جائیں گی، اس کے ساتھ جو چیز جائے گی وہ اس کا عمل ہوگا، وہ اس کا صدقہ ہوگا، وہ اس کا خیرات ہوگا۔ اس لیے صدقات اور خیرات اور اللہ کے راستے میں انفاق کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ تو ایک فرض ہے، زکوٰۃ تو لازم ہے، اس کو تو دینا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، بندوں کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ اہل ایمان کی ایک بنیادی صفت قرآن مجید میں یہ بیان کی گئی ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مال میں سائلین کے لیے اور محرومین کے لیے حق ہے۔ وہ اپنے مال میں ان کا حق سمجھتے ہیں، ان کے اوپر کوئی احسان نہیں جتاتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے مال دے کر کے کوئی احسان کیا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے جو ہم نے دیا، اس احساس کے تحت وہ دیتے ہیں، اس کیفیت کے تحت وہ دیتے ہیں۔ اور قرآن میں سائل اور محروم دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سائل وہ ہے جو ضرورت مند ہے اور اپنی ضرورت کا اظہار بھی کر دیتا ہے، اور محروم وہ ہے جو ضرورت مند تو ہے، نادار تو ہے، لیکن وہ اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر پاتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پاتا ہے۔ تو ان دونوں طرح کے جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنی، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو نادار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرنا اور ان کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ اور مومن اپنے مال کے سلسلے میں یہ جانتا ہے کہ نہ تو اپنے مال کو وہ کمانے کے سلسلے میں آزاد ہے،
اور نہ ہی اس کو خرچ کرنے کے سلسلے میں آزاد ہے۔ قیامت کے دن جو سوالات کیے جائیں گے اس میں ایک سوال مال کے بارے میں ہو، اور مال کے بارے میں دو چیزیں پوچھی جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا، کس طریقے سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ مال کو امانت سمجھا جائے اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر آپ کا استقبال ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ وہ تدبیر ہے جو بہت ہی مؤثر طریقے سے ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اور اس کے غیر معمولی اثرات ہماری زندگی پر پڑتے ہیں۔ جو اس کے نتائج اور اثرات ظاہر ہوتے ہیں اس میں پہلی چیز دلوں کی پاکیزگی ہے۔ دل کے روگوں میں اور دل کے امراض میں ایک بہت بڑا جو مرض ہے وہ مال کی محبت ہے۔ مال کی محبت، مال کی حرص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی مال کا اتنا حریص ہے کہ اگر اس کے پاس 2 وادی سونا ہو تو اس کی خواہش ہوگی کہ ایک تیسری بھی مل جائے۔ 99 کے بعد 100 کا جو چکر ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ مال کی جو محبت ہے بہت بڑی بیماری ہے، اور اس بیماری کا ازالہ اور اس بیماری کا علاج انفاق کے ذریعے ہوتا ہے۔ خرچ کیجئے مال کو، اللہ کے بندوں کی مدد کیجئے، اللہ کے راستے میں لگائیے، محتاجوں کی، یتیموں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی مدد کیجئے، تو دل پاک ہوگا، دل کی تطہیر ہوگی، دل کی صفائی ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ تطہیر، تزکیہ، صفائی، دل کی پاکیزگی، یہ انفاق کے ذریعے سے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے سے یہ دولت ملتی ہے اور یہ دولت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے، آج کا انسان، اس کا ذہن کاروباری ہے اور وہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کسی چیز پر غور کرتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو بہترین انویسٹمنٹ جو ہے وہ انفاق ہے۔ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اپنا پیسہ اگر کہیں لگا رہا ہے تو کتنا اس میں منافع ہوگا، کتنا نفع ملے گا، کتنا اس میں اضافہ ہوگا، کتنا اس میں پروفٹ ہوگا۔ یہ انفاق میں اگر آپ غور کریں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو وہ نہ جانے کئی گنا بڑھ کر کے ملے گا، 700 گنا اور اس سے زیادہ بھی بڑھ کر کے وہ مل سکتا ہے۔ کہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے، وہ خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بہترین کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بہترین کوئی بزنس نہیں ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ کوئی منافع نہیں ہے کسی چیز میں جتنا کہ اس کام میں ہے، نیکی کے کام میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ وہ تجارت، وہ کاروبار تمہیں بتاؤں جو تم کو عذاب علیم سے چھٹکارا دے دے، دردناک عذاب سے چھٹکارا دے دے، تمہاری آخرت کو بنا دے۔ تو اس سے بڑا منافع کوئی نہیں ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا پرافٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انفاق کے ذریعے سے خرچ کر کے آدمی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ آگ سے بچنے کی کوشش کرو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، جو تمہیں میسر ہو، جو تمہارے پاس ہے اس کو دو، اس کے ذریعے سے بندوں کی مدد کرو تو عذاب سے چھٹکارا ملے گا، آگ سے بچ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قدر و قیمت ہے وہ نیت کی درستگی کی ہے، اخلاص کی ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دو۔ مقدار کی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت نیت کی ہے اور دلوں کی پاکیزگی کی ہے اور دلوں کی درستگی کی ہے۔ ایک اور فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انفاق جو آدمی کرتا ہے دنیا میں بھی اس کا رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی اسے نوازتا ہے، یہاں بھی اس کی روزی کشادہ کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دی جاتی ہیں۔ مسلم شریف میں
ایک واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا، صحرا میں جا رہا تھا، اور اس نے آسمان سے ایک آواز سنی کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اور فلاں کے باغ اور فلاں کی کھیتی پہ جا کے برس جاؤ۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا ایک سمت میں جا رہا ہے، تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ ایک جگہ بارش ہوئی، پانی اکٹھا ہوا، اس کے بعد وہ نالی سے پانی ہوتا ہوا ایک باغ میں جا کر کے پہنچ گیا۔ وہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے گیا، وہاں گیا تو دیکھا کہ باغ میں ایک شخص ہے جو اس پانی کو اپنے کھیت میں، اپنے باغ میں ہر طرف پھیلا رہا ہے۔ جا کر کے اس سے اس کا نام پوچھا تو وہی نام اس نے بتایا جو اس نے سنا تھا، جو آواز اس کو آسمان سے سنائی دی کہ اے بادل جاؤ اور فلاں کے باغ میں برس جاؤ، تو وہی نام اس نے بتایا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے میں نے ایسا ایسا سنا، اور پھر میں نے دیکھا کہ بارش ہوئی اور آپ کے باغ میں پانی آیا، تو آپ کا کوئی خاص عمل ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ اللہ کا یہ خصوصی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم آپ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ جو بھی پیداوار ہوتی ہے میں اس کا 1/3 حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، 1/3 اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے نکال دیتا ہوں، اور 1/3 اپنے بال بچوں کے لیے، اور 1/3 پھر اسی میں لگا دیتا ہوں، کھیتی میں لگا دیتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انفاق کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ روزی کو کشادہ کرتا ہے اور انفاق کرنے والے کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح سے انفاق کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب لوگ حساب کتاب کے لیے حشر کے میدان میں اکٹھا ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، کہ آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا حشر کے میدان میں، یہاں تک کہ فیصلہ بندوں کے درمیان کر دیا جائے۔ تو انفاق کی وجہ سے وہاں سایہ نصیب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ جن خوش نصیب لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں وہ انفاق کرنے والے بھی ہیں جو انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ داہنے ہاتھ سے جو دیتے ہیں بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں۔ انفاق کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے، بیماریاں دور فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقات اور خیرات کے ذریعے۔ آدمی جس طریقے سے دوا کا اہتمام کرتا ہے، اسی طریقے سے اسے دعا اور صدقات اور خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نوازش ہوتی ہے اور بیماریوں سے شفا بھی نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑا فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو گناہوں کے اثرات ہیں وہ اثرات ختم ہوتے ہیں صدقات کے ذریعے سے اور انفاق کے ذریعے سے۔ الصدقۃ تطفئ الخطیہ، گناہوں کے اثرات کو صدقہ ختم کر دیتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کا ازالہ ہوتا ہے۔ انفاق کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں جس آزمائش سے ہم دوچار ہیں، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، اس راستے پہ چلنا آسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تقوی اور خدا ترسی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے اور اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے بلائیں بھی دور ہوتی ہیں۔ صدقات اور خیرات یہ مصیبتوں کو بھی دور کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی کی موت کب آ جائے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور جو ہم نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ موت کا وقت آ جائے،
تو اس وقت انسان کہے کہ اے اللہ اگر تو مجھے موقع دے تو میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ موت کا وقت جب آ جائے گا تو پھر وہ ٹل نہیں سکتا ہے، پھر مہلت مل نہیں سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو موقع جو ملا ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ انفاق کے سلسلے میں دو چیزیں ہیں جن کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جو بھی آپ خرچ کریں للہیت کے ساتھ خرچ کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کریں۔ نیت درست ہونی چاہیے، نام و نمود کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، دکھاوے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتانا چاہیے، ورنہ آپ کا انفاق اور آپ کا خرچ کرنا سب بیکار ہو جائے گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ تم اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتا کر کے اور دل آزاری کر کے باطل مت کرو، اس کو بیکار مت کرو، اس کو رائگاں مت کرو، اس کو حقارت مت کرو۔ تو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، کہ جو مثال حدیث میں دی گئی کہ دائیں ہاتھ سے آدمی خرچ کرتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں، یہ اخلاص کی بات ہے، للہیت کی بات ہے، نیت کی درستگی کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برابر خرچ کرنا چاہیے، جو بھی آپ کی حیثیت ہے، جو بھی آپ دے سکتے ہیں تو اس کا برابر اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں اور جس سے کبھی ہم مستغنی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس میں دوام ہونا چاہیے، اس میں تسلسل ہونا چاہیے، برابر جو کچھ اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ تو انفاق یہ ایمان کو مضبوط کرنے کی ایک مؤثر تدبیر ہے، اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ایک بہت ہی کارگر ذریعہ ہے۔ انفاق کے ذریعے سے ہم اللہ سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ قریب کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق دے اور ہمارے انفاق کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔